بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جس دن ہم انہیں قیامت میں اٹھا کر جمع کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے مگر صرف ایک گھڑی بھر، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے ہوں گے. اس وقت یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ یقیناً سخت نقصان میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کو جھٹلایا، یعنی جو اللہ سے ملنے کو غلط سمجھتے تھے. اور یہ بھی آشکار ہو جائے گا کہ وہ ہرگز ٹھیک راستے پر نہ تھے. تفسیر جلالین نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ یاد رہے کہ قبروں سے اٹھائے جانے کے بعد تو سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، مگر قیامت کی دہشت میں ایسا بدحواسی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کو نہ پہچانے گا. تفسیر ماجدی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ خواب میں انسان کیسے کیسے لمبے عرصے گزارتا ہے لیکن جاگتے ہی اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی ابھی تو سویا تھا. معلوم ہے کہ ایک عالم میں وقت کا احساس کچھ اور ہوتا ہے اور دوسرے میں کچھ اور. ایک طرف تو آخرت کی بے پایاں لامحدود زندگی ان کے سامنے ہوگی، اور دوسری طرف جب وہ اپنی دنیا کی مختصر زندگی پر نظر ڈالیں گے تو ان کو اس طویل زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی یعنی اپنا ماضی بالکل چھوٹا اور حقیر معلوم ہوگا. تب ان کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی پچھلی دنیاوی زندگی کی تھوڑی سی لذتوں کی خاطر اپنی ابدی دائمی لامحدود زندگی کو تباہ کر کے کتنی بڑی حماقت کی. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. تفسیر عثمانی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت کی طویل حشر سامانیوں، ہولناکیوں اور تباہ کاریوں کو دیکھ کر زندگی بھر کا عیش و آرام انسان کو اس قدر کم حقیر اور ذلیل دکھائی دے گا کہ گویا وہ دنیا میں ایک گھڑی گھنٹے سے زیادہ ٹھہرے ہی نہ تھے. پھر سب افسوس کریں گے کہ ساری عمر میلوں ٹھیلوں اور فضول کاموں میں گزار دی، جیسے کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ گپ شپ میں بیکار گزار دیتا ہے. ہر شخص کو یہ معلوم ہوگا کہ دنیا میں صرف گھڑی دو گھڑی ٹھہرے اور اب یہاں آن پھنسے. کاش کہ دنیا میں آخرت کے لیے کچھ کام کیا ہوتا تو آج اس ابدی ہلاکت میں نہ گرفتار ہوتے. انسان سوچے گا کاش ہم اپنا وقت مسجد میں گزارتے، وہاں خالص عبادت کرتے، کیونکہ مسجد بنی ہے عبادت کے لیے. یہ نہیں کہ آدمی وہاں جائے اور لوگوں سے باتیں کرے اور غیبتیں کرے اور چغل خوریاں کرے. مسجد خالص عبادت کا مرکز ہے. سورہ مبارکہ جن کی آیت نمبر 18 میں ارشاد الہی ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک مسجد خدا کے لیے ہے لہذا کسی اور کو نہ پکارو. یاد خدا کا مرکز ہے مسجد. مسجد میں صرف اللہ کے لیے جانا چاہیے ہے، وہاں بندوں کا تذکرہ زبان پہ آنا ہی نہیں چاہیے، صرف خدا کی یاد. سورہ مبارکہ حج کی آیت نمبر 40 میں ارشاد الہی ہو رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ
صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ اگر خدا بعض لوگوں کا دفاع بعض کے ذریعے نہ کرتا تو راہبوں کی اقامت گاہیں یہود و نصارہ کے معبد و مساجد کے جس میں عبادت خدا ہوتی ہے سب برباد اور ویران ہو جاتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔